أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم صدر اجلاس اور دیگر علماء کرام، اراکین جمعیت و جماعت، سب سے پہلے تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مختصر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی کا مفہوم، ترجمانی اور تشریح مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق چاہتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس دنیا میں کیوں آئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ لفظی ترجمہ۔ اور آج کی اردو کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو سوال کا جواب مل گیا کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا اور آپ کا جو حال ہے، ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد بنایا ہے، وہ دیکھ کر کے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارا آپس میں دنیا میں ایسا مقابلہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بلڈنگ تمہاری بلڈنگ سے اچھی ہو جائے، میں دیکھنے میں تم سے خوبصورت دکھوں، میرا لباس تمہارے لباس سے بہتر ہو، معاشرے میں میرا بول بالا تم سے زیادہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہماری فکر ہے کہ ہم دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ یہ اس وقت کا فیشن ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے فالوور سب سے زیادہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوٹھی سب سے اونچی بنا، ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں معاشرے کا سب سے اچھا انسان کہلایا جانے لگے، ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ میری سب سے زیادہ تعریف کرنے لگے۔ یہ دنیا کی ایک سوچ ہے۔ ہماری بلڈنگ، ہماری اولاد، ہماری خوبصورتی، ہمارا کاروبار، یہ دنیا میں ہماری دنیا کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا گن گانا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار کرنا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے اعلیٰ و جوارح اعصاب پر بحیثیت انفرادی اور مجموعی طور پر اپنی قوم پر اللہ رب العالمین کی بادشاہت کو پوری طریقے سے مسلط ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے جو اس آیت سے پتہ چلا۔ اب عبادت ہماری زندگی کا مقصد یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے سبق پڑھایا، اور جب جب یہ سبق انسان بھول جاتا تھا تو انبیاء کرام کی بےثر ہوتی تھی۔ اب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم، اب انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام آپ کو بتلائیں گے اس سبق کو جو آپ بھول جاتے ہیں دنیا کی رعنائی میں پھنس کر، جو آپ بھول جاتے ہیں دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر، جو آپ بھول جاتے ہیں دنیا کی مایا جال میں پھنس کر، تو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے ایسے ہی پروگرام کے ذریعے سے، ایسے ہی محفلیں قائم کر کے، اور ہم اور آپ جو اس میں شریک ہوتے ہیں، ہماری اس میں شرکت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے۔ حضرات گرامی، آیت کی ترجمانی آپ کے سامنے آ گئی۔ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے۔ آئیے عبادت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے۔ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں،
اور نماز پڑھ کر کے نماز کی حالت میں ہمارا دماغ ہمارے کاروبار میں رہتا ہے، پوری طریقے سے اس میں روحانیت نہیں آ پاتی، خشوع خضوع نہیں آ پاتا، تو ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس کا معنی مفہوم سمجھیں، اس کے بعد ہم اس تناظر میں اپنی عبادت کو ادا کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ تو عبادت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف کرنا۔ عبادت کا مفہوم، عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا، اپنی لاچارگی کا اظہار کرنا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ اور اس عبادت کے مفہوم کو افضل العبادت نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو قیام، رکوع اور سجود کی شکل میں رکن بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے اگر انسان کسی کو کا ادب کرتا ہے، کسی کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بے بس ظاہر کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا ادب کر رہا ہے، مجھ سے کچھ چاہ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے، یہ بے بسی کا دوسرا طریقہ۔ اور سب سے اعلیٰ طریقہ اپنے کو ذلیل ثابت کرنے کا، بے بس ثابت کرنے کا، محتاج ثابت کرنے کا، لاچار ثابت کرنے کا، یہ ہے کہ اپنی پیشانی اس کے قدموں میں جسے ہم سجدہ کریں۔ اور یہی تینوں چیزیں نماز کے اندر ہے، قیام، رکوع اور سجدہ۔ اب اللہ رب العالمین جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہم اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر باندھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب ہم محلے کے سب سے مالدار آدمی ہو، یا سب سے طاقت میں پہلوان آدمی ہو، یا تجارت میں سب سے آگے نکلے ہوئے آدمی ہو، یا علم میں اپنے علاقے کے سب سے بڑے علامہ ہو، کسی بھی مقام و مرتبے کا انسان ہو، جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو ایک دم ذلیل، بے بس، محتاج بن کر کے آتا ہے، اور صرف اپنے پڑھائی نکال کر، اپنی طاقت کا زوم نکال کر، ہر چیز کا سودا اپنے سر سے ہٹا کر صرف اللہ کی بڑائی کا گن گاتا ہے، اس کی بڑائی کا اعتراف اور اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، کھڑے ہو کر کے، ہاتھ باندھ کر کے، اس کے بعد رکوع میں جا کر کے، آخری مرحلے میں جا کر کے سجدہ کر کے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کھڑا ہے تو بظاہر اللہ سے اس کا دوری بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے بظاہر فاصلہ بڑھ جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے بظاہر فاصلہ اور ہو گیا، لوگوں کی نظروں میں اللہ سے دور ہو گیا۔ قیام میں قریب تھا، رکوع میں اور دوری بڑھ گئی، سجدے میں جا کے اور دوری بڑھ گئی، مگر لوگوں کی نظر میں دوری بڑھی تو ادھر اللہ نے پکارا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، لوگ کہیں گے تم مجھ سے دور ہوئے، مگر میرا اعلان یہ ہے کہ سجدے میں جا کر تم نے ذلت کا آخری مرحلہ طے کیا، تم نے ذلت کی معراج کر لی، تم نے عاجزی انکساری کی معراج کر لی، تو اب یہ میری طرف سے بشارت سنو کہ تم میرے مقرب ہو۔ تو ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی قربت کو حاصل کریں، اپنی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا گن گائیں اور اس کی وحدانیت کے پیغام کو عام کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں، مگر ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اور آج کے اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا، یہ ہماری زندگی کا راتوں رات امیر بن جانے کی خواہش، دوسرے کا پیر پکڑ کے گرا کے اس سے آگے بڑھ جانے کی خواہش، ہماری پوری تگ و دو، پوری قوت ہماری اسی میں طرف ہو رہی ہے کہ میں اپنے علاقے کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں، اور یہی نعرہ ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا، جبکہ ہمیں مقابلہ کرنا تھا نیکیوں میں، ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تھا خیر میں، ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تھا عبادت میں، مگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بالائے طاق رکھا اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے مقابلے میں ہم پڑ گئے۔ لہذا ہمیں پھر سے لوٹ کر اپنے مقصد کی طرف آنا چاہیے، اور یہ یاد رکھو کہ جب مقصد سے آگے انسان نکل جاتا ہے تو اس کی طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ تھک جاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے تو دوسری قومیں اس کے اوپر چڑھ بیٹھتی۔ آپ یاد کریں موسیٰ علیہ السلام مچھلی لے کر کے چلے، اور خوش نہ ہو وہ لوگ جو مچھلی کی ٹیم بنا کر کے آدمی ناپتے جاتے ہیں کہ یہ تو پرانی ریت لے کر کے چلے، مقصد تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ راستے میں
آپ نے ایک جگہ پہ مچھلی کھائی، آدھی اور آدھی ٹفن میں رہنے دی، اور اس کے بعد نشانی یہ تھی کہ جہاں مچھلی نہ ملے، مچھلی کھو جائے، وہیں پہ ملاقات ہوگی۔ ابھی کھانا کھانے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے ہیں کہ پھر تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، وہیں ملاقات لکھی تھی، مقصد تھا خضر علیہ السلام سے ملاقات، مقصد سے آگے بڑھ گئے تو بڑی جلدی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، اور پھر پوچھا کہ یوشع بن نون ان کے ساتھ ہیں کہ لاؤ کھانا پھر سے کھایا جائے، ٹفن کھولی، مچھلی گئے، تو کہا کہ لوٹو وہیں جہاں پہلے کھانا کھائے تھے، وہیں سے پھر راستہ ملا اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مقصد سے آگے بڑھیں گے، تھکاوٹ محسوس ہوگی، اور جب سامنے والا دشمن سمجھ لے گا آپ تھکے ہوئے ہیں تو پٹک کے سینے پہ بیٹھ جائے گا۔ آج پوری دنیا میں ہم مغلوب ہیں، دشمن غالب ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم مقصد سے آگے نہیں کریں۔ مقصد تھا عبادت، ہم نے مقصد بنا لیا دنیا، تو آئیے لوٹ کر کے پھر اسی جگہ پہ جو ہمارا مقصد تھا اللہ کی عبادت کی طرف۔ یہ عبادت اپنے مقصد سے آپ مت ہٹیں، عبادت اور اپنے مقصد پہ رہیں تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ حکومت کا خوف دل سے نکالیے، دنیا کا ہر خوف اپنے دل سے نکالیے، اللہ کے خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیجیے، کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی، یہ عبادت کا مفہوم، زندگی کا مقصد مختصر طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ بھی بتلایا کہ نماز میں اپنے اللہ کی بڑائی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کس طریقے سے تینوں شکلوں میں آ جاتا ہے، اور اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ نماز کی بھی پابندی کریں۔ اگر ہم اپنے مقصد میں اس طریقے سے قائم رہیں گے کہ نماز کو اولیت پر رکھیں گے اور اپنی ترجیحات کی فہرست میں پہلے نمبر پہ ہم نماز کو رکھیں گے، ہماری زندگی کے سارے مسئلے درست ہو جائیں گے، اور اگر اسی سے ہمارا علاقہ ختم ہو گیا تو سب زندگی بے ترتیب بے نظم گزرتی جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے ہم مظلوم، مجبور اور مقہور بن کے زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں مضبوط بنے تو مقصد کی طرف جاؤ، آپ چاہتے ہیں کہ مضبوط بنے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ جب اس کو آپ بڑا مانیں گے تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا خوف آپ کے دلوں میں ہے، یہ کچھ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ کی بڑائی کو اپنے اوپر حاوی رکھیے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری مقصد زندگی عبادت کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و السلام علیکم۔ ماشاء اللہ،